اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین مجلس، آج کا موضوع ہر اس گھر سے تعلق رکھتا ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ موضوع ہے بیٹیاں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے تو حقیقت میں اس گھر پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ افسوس کہ جاہلیت کے دور میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا تو اس بیٹی کو عزت، وقار اور رحمت کا مقام عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے عظیم بشارتیں سنائیں۔ جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ محبت، شفقت اور عدل کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان فرما دیتا ہے۔ سوچئے، ایک ننھی سی بچی جب گھر میں مسکراتی ہے تو پورے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس کی معصوم ہنسی والدین کے لیے سکون بنتی ہے، اس کی دعائیں والدین کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بیٹی صرف ایک فرد نہیں بلکہ گھر کی محبت، نرمی اور رحمت کا مقام ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اولاد خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس لیے کسی کو بیٹی کی پیدائش پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رحمت کا تحفہ عطا فرمایا۔ آج ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی کو کمزور نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھیں، اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں، کیونکہ یہی بیٹی کل ایک بہترین ماں بن کر پوری نسل کی تربیت کرے گی۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، ان کی زندگی جو ہے، ان کے معاملات جو ہیں، ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے اور انہیں دین اور اخلاق کے راستے پر چلائیں گے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹی اس کی خصوصی رحمت ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے جاہل معاشرے میں بیٹی کی پیدائش باعث شرم سمجھی جاتی تھی۔ بعض لوگ تو انہیں معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے دنیا کو سکھایا کہ بیٹی ذلت نہیں بلکہ عزت ہے، بوجھ نہیں بلکہ رحمت ہے، آزمائش نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھروں کی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بیٹیوں کی خدمت اور تربیت جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ میرے عزیزو، جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے ساتھ محبت، نرمی، شفقت اور رحمت لے کر آتی ہے۔ اس کی
नन्ही मुस्कुराहट वालिदैन के दिलों को खुशी से भर देती है। इसकी मासूम दुआएं घर में बरकत का सबब बनती हैं। बेटी बाप की आंखों की ठंडक, माँ की सहेली, भाई की इज्जत और पूरे खानदान की रौनक होती है। अफसोस की बात यह है कि आज भी बाज़ लोग बेटी की पैदाइश पर खुशी नहीं करते, हालांकि रिज़्क देने वाला अल्लाह है। बेटी अपने रिज़्क के साथ आती है, अपने नसीब के साथ आती है, और बहुत से घरों में बेटी ही खैर बरकत का सबब बनती है। वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ बेटी को खाना, लिबास और रहाइश देना नहीं, बल्कि इसके दिल में ईमान, हया, अदब, सच्चाई, नमाज, कुरान और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना भी है। जिस घर की बेटी दीनदार, बाहया और बाअखलाक हो, वही घर दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। याद रखें, आज की बेटी कल की माँ है, और कल की माँ पूरी नस्ल की मुअल्लिमा होती है। अगर आज हम अपनी बेटियों की सही तरबियत करेंगे तो आने वाली नस्लें भी दीन, अखलाक और इंसानियत के रास्ते पर चलेंगी। बेटियों को रहमत समझेंगे। आइए हम सब अल्लाह ताला के हुजूर अहद करें कि अपनी बेटियों को रहमत समझेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनके हकूक अदा करेंगे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करेंगे, और इन्हें दुनिया दोनों के बेहतरीन तालीम तरबियत देंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की कदर करने और इनकी हिफाजत करने, इनकी बेहतरीन तरबियत करने और इन्हें दुनिया आखिरत में कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम ने औरत और बेटी को ऐसा मकाम अता किया जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। बेटी सिर्फ घर की जीनत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अमानत है। अमानत की हिफाजत करना हर वालिद, वालिदा, भाई और सरपरस्त की जिम्मेदारी है। आज के दौर में फितनों की बहतात है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, गैर मुनासिब सोहबत है, हयाई और बेहयाई पर मबनी मवाद और गलत माहौल नौजवान नस्ल के लिए बड़े इम्तिहान बन चुके हैं। ऐसे हालात में वालिदैन की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी बेटियों की रहनुमाई मोहब्बत, हिकमत और इत्मीनान के साथ करें। बेटियों को सिर्फ ये ना सिखाएं कि दुनिया से कैसे निपटना है, बल्कि ये भी सिखाएं कि अल्लाह से ताल्लुक कैसे मजबूत करना है। नमाज, कुरान करीम, हया, सच्चाई, अदब और अच्छे अखलाक इनकी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। जब दिल अल्लाह के खौफ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद होता है तो इंसान बहुत सी बुराइयों से खुद ही बच जाता है। बेटियों की इज्जत की हिफाजत सिर्फ चार दीवारी तक महदूद नहीं, इनकी इज्जत नफ्स, इनकी राय, इनके जज्बात और इनके हकूक का एहतराम भी जरूरी है। इन्हें ऐसा माहौल दें जहां वो किसी खौफ के बगैर अपने वालिदैन से हर अहम बात कर सकें। अगर घर में इत्मीनान होगा तो मुश्किलात का हल भी घर ही में निकलेगा। वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों की अच्छी सोहबत, महफूज तालीमी माहौल और नेक किरदार की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। इसी तरह भाइयों पर भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बहनों के
محافظ بنے، نہ کہ ان کے لیے خوف کا سبب۔ یاد رکھیں، عزت کی حفاظت صرف بیٹی کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے خاندان اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جب معاشرہ حیا، احترام اور انصاف کو فروغ دیتا ہے تو بیٹیاں اعتماد کے ساتھ ترقی کرتی ہیں اور ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بنتی ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اپنی بیٹیوں کی عزت، وقار اور حقوق کی حفاظت کریں گے، انہیں محبت، اعتماد اور دینی رہنمائی فراہم کریں گے تاکہ وہ محفوظ، باوقار اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کی عزت، جان، ایمان اور مستقبل کی حفاظت فرمائے، انہیں نیک، باحیا اور با کردار بنائے اور ہر قسم کی برائی اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے اور بچی کو عزت، تحفظ اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کریں اور انہیں ایسے ماحول میں پروان چڑھائیں جہاں وہ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ آج کے دور میں والدین کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کم سن بچوں اور بچیوں کو غیر ضروری طور پر تنہا نہ چھوڑیں، ان پر مناسب نظر رکھیں اور یہ جانیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور کس ماحول میں رہتے ہیں۔ احتیاط اختیار کرنا بدگمانی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ بچیوں کو عمر کے مطابق یہ ضرور سکھائیں کہ اگر کوئی شخص انہیں ایسی بات یا ایسا رویہ اختیار کرے جس سے وہ خوف، بے چینی یا الجھن محسوس کرے تو وہ فوراً اپنے والدین یا کسی قابل اعتماد بڑے کو بتائیں۔ انہیں یہ اعتماد دیں کہ وہ بلا جھجک اپنی ہر بات گھر والوں سے کر سکتی ہیں اور انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے بلکہ ان کی بات سننی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ محبت بڑے تعلقات قائم کریں تاکہ بچیاں اپنے مسائل، خوف یا پریشانی کو چھپانے کے بجائے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ محفوظ خاندانی رشتہ بچیوں کے تحفظ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسی طرح معاشرے کے ہر فرد پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی، ظلم یا خطرے کا اندیشہ نظر آئے تو خاموش نہ رہے بلکہ قانون کے مطابق متعلقہ اداروں اور ذمہ دار افراد کو اطلاع دے۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظلم کو روکنے کی کوشش کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ مساجد، مدارس، اسکولوں اور گھروں میں بچوں کو اخلاق، حیا، احتیاط اور ذاتی حفاظت کے بنیادی آداب ضرور سکھائے جائیں۔ یہ تعلیم انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ محفوظ اور بااعتماد بنانے کے لیے ہے۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عہد کریں کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھیں گے، انہیں محبت، اعتماد اور رہنمائی دیں گے اور ایسا معاشرہ بنانے کی کوشش کریں گے جہاں ہر بچی عزت، تحفظ اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے گی۔ اسلام علم کا دین ہے۔ سب سے پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا یعنی پڑھو سے ہوا۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے علم کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب علم کی بات آتی ہے تو بیٹی اور بیٹے دونوں اس نعمت کے مستحق ہیں۔
افسوس ہمارے معاشرے میں بعض اوقات بیٹیوں کی تعلیم پر تو بھرپور توجہ دی جاتی ہے، مگر بیٹیوں کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ نہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور نہ ہی ایک مضبوط معاشرے کے لیے مفید ہے۔ والدین یاد رکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھائیں گے، نماز کی پابندی سکھائیں گے، عقیدہ، اخلاق، حیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں گے تو آپ ایک ایسی نسل تیار کریں گے جو دین کی خدمت کرے گی۔ لیکن صرف دینی تعلیم ہی کافی نہیں، بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی ضرور دلائیں، انہیں پڑھنے دیں، سیکھنے دیں، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے دیں تاکہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اعتماد کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تعلیم یافتہ بیٹی اپنے حقوق بھی بہتر جانتی ہے، اپنے فرائض بھی سمجھتی ہے اور اپنے خاندان کی بہتر رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ آج کی تعلیم یافتہ باحیا اور با کردار بیٹی کل ایک بہترین ماں، بہترین استاد اور معاشرے کی ایک ذمہ دار فرد بن سکتی ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی، دیندار اور سمجھدار ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی نسل بھی علم، اخلاق اور کردار سے آراستہ ہوگی۔ والدین سے میری گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خرچ کرو، بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اسے صدقہ جاریہ سمجھیں۔ جو علم ایک بیٹی سیکھتی ہے اس کا فائدہ آنے والی کئی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی صرف آج کی بیٹی نہیں بلکہ وہ کل کسی کی شریک حیات، کسی کے بچوں کی ماں، کسی خاندان کی بہو اور آنے والی نسلوں کی معلمہ ہوگی۔ اگر آج اس کی تربیت صحیح ہوگی تو کل ایک پورا خاندان سنور جائے گا، اور اگر تربیت میں غفلت ہوگی تو اس کے اثرات نسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ والدین اپنی بیٹیوں کو صرف ڈگریاں نہ دیں بلکہ انہیں دین، اخلاق، صبر، حیا، سچائی، امانت داری، احترام، برداشت اور حسن اخلاق بھی سکھائیں۔ انہیں یہ سمجھائیں کہ عزت دینے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے اور معاف کرنے والا اللہ کے پاس بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ بیٹی کو سکھائیں کہ شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اچھی بیوی وہ ہے جو محبت، اعتماد، احترام اور تعاون سے اپنے گھر کو آباد کرے۔ ایک بہترین ماں وہ ہے جو اپنی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اچھے اخلاق پیدا کرے۔ اس طرح اسے یہ بھی سکھائیں کہ سسرال میں حسن اخلاق، نرمی اور حکمت کے ساتھ رہنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اچھی بہو اپنے کردار سے دل جیت لیتی ہے اور ایک انصاف پسند ساس اپنی بہو کو بیٹی کا درجہ دے کر پورے گھر کو محبت کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ اور جب وقت گزرے اور وہ دادی یا نانی بنے تو اپنی اولاد اور پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کو دین، اخلاق، محبت اور خاندانی روایات کی دولت منتقل کرے۔ یہی وہ تربیت ہے جو نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے معاشرے کو صرف تعلیم یافتہ بیٹیوں کی نہیں بلکہ
बाईमान, बाहया, बाअखलाक, जिम्मेदार और तरबियत याफ्ता बेटियों की जरूरत है। जब घर की बेटी संवरती है तो घर संवरता है, जब घर संवरता है तो माशरा संवरता है, और जब माशरा संवरता है तो कौम मजबूत बनती है। और ये हम सब अल्लाह ताला के हुजूर ये अहद करें कि अपनी बेटियों को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक बेहतरीन तरबियत देंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और इन्हें ऐसा किरदार अता करने की कोशिश करेंगे जिस पर दुनिया भी फख्र करे और आखिरत में भी कामयाबी नसीब हो। अल्लाह ताला हमारी तमाम बेटियों को दीन और दुनिया की कामयाबियां अता फरमाए, इन्हें बाहया, बाकरदार, नेक सालेह और अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। हमारे घरों में मोहब्बत, रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए और हमारी नस्लों को ईमान तकवा पर कायम रखे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हमारा चैनल हिजर फराज को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।